دنیا میں ہر ایک ملک کا اپنا الگ الگ قانون ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو سبھی ممالک میں کامن ہے وہ ہے سزائے موت۔ اب یوں تو کسی کو سزائے موت دینا قانون کی نظروں میں انصاف سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر غلطی سے کسی ایسے انسان کو سزائے موت مل جائے جس نے وہ جرم کیا ہی نہ ہو؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عدالت اچھی طرح انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی کسی کو موت کی سزا سناتی ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایسی غلطی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہو چکی ہے، اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دل دہلا دینے والے قصوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں بے گناہ لوگوں کو موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سن 1960 کے آس پاس انگلینڈ کے شہر گلاسٹر میں ہوا ایک ایسا حادثہ جو بے حد حیران کر دینے والا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی بے قصور ملزم کو غلطی سے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں، ولیم ہیریسن نام کا ایک آدمی اپنے گھر سے چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن بہت وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ گھر واپس نہیں لوٹا۔ اس کی بیوی نے اسے تلاش کرنے کے لیے اپنے ایک نوکر جان پیری کو اس کے پیچھے بھیج دیا، لیکن اس کے بعد نہ تو ہیریسن واپس آیا اور نہ ہی وہ نوکر۔ اگلے دن ہیریسن کا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں نکلا اور کافی کھوج بین کرنے کے بعد اسے اپنے والد کے کچھ کپڑے خون سے بھرے ہوئے ملے۔ اس کے بعد بھی اس نے اپنے والد کو بہت کھوجا، لیکن وہ صرف اپنے نوکر جان پیری کو ہی ڈھونڈ پایا۔ جان پیری بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور وہ کسی بھی سوال کا کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار اس معاملے کی جانچ پڑتال شروع ہوئی اور تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہی جان پیری نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ جان پیری نے جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنے بھائی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر ہیریسن کا قتل کیا ہے۔ جان پیری کا بھائی اور اس کی ماں اس جرم میں ہونے سے صاف منع کر رہے تھے، لیکن پیری اس بات پر ٹکا رہا کہ قتل تو ان تینوں نے ایک ساتھ مل کر ہی کیا ہے۔ جان پیری سے جب ہیریسن کی باڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ان تینوں نے مل کر باڈی کو ایک گہرے تالاب میں پھینک دیا ہے۔ کافی دنوں تک اس معاملے کی سنوائی ہوتی رہی، اور چونکہ جان پیری نے خود ہی جرم قبول کیا تھا اسی لیے ان تینوں کو قصوروار قرار دے کر موت کی سزا سنا دی گئی، جس کے کچھ دنوں بعد ہی ان تینوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ قانون کی نظر میں تو یہ کیس بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، لیکن اس معاملے میں اصلی ٹویسٹ تب آیا جب 2 سال بعد یعنی 1962 میں اچانک سے ولیم ہیریسن واپس لوٹ آیا۔ ہیریسن کو ایسے زندہ دیکھ کر لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین تک نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ 2 سال پہلے ہی لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ ہیریسن اب مر چکا ہے، اور اس کے قتل کے جرم میں 3 لوگوں کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی تھی، جس میں جان پیری نے خود ہیریسن کے قتل کرنے کی بات کو قبول کیا تھا۔ ہیریسن سے جب پوچھا گیا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا تو اس نے لوگوں کو ایک لمبی چوڑی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ ٹہلنے نکلا تھا تو اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا، اور پھر اس کڈنیپر نے اسے ایک غلام کے طور پر ترک ریاست کو بیچ دیا، جس کے بعد 2 سال تک اس نے ترک بادشاہوں کی غلامی کی، اور اب وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے لوٹ آیا ہے۔ ہیریسن کا اچانک اس طرح سے مرنے کے بعد اچانک زندہ ہو کر واپس لوٹنا لوگوں کے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ لیکن اس معاملے میں یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہیریسن کی کہانی سچی تھی تو
तो जॉन पेरी ने झूठ बोलकर क्यों खुद को और अपने खानदान को फांसी दिलवाई है। इस मामले पर अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी, लेकिन कोई भी अपनी बात को ठीक तरह से साबित नहीं कर पाया और यह हादसा इंग्लैंड की तारीख का सबसे बड़ा राज बनकर रह गया और इस हादसे को कैंपडन वंडर का नाम दिया गया है। इसी तरह का ही एक मामला सन 1949 में इंग्लैंड के लिवरपूल में देखने को मिला था। दरअसल हुआ ये कि इंग्लैंड के सबसे मशहूर कैमियो थिएटर के मैनेजर लियोनार्ड थॉमस और डिप्टी मैनेजर बर्नार्ड कैटरो को किसी लुटेरे ने गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया और थिएटर से सारा माल लूटकर फरार हो गया। इस हादसे के सामने आते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चार्ल्स कोनोली और जॉर्ज केली नाम के दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। असल में ये दोनों लिवरपूल में ही रहते थे और इन दोनों पर कई बार इस तरह के जुर्म करने का इल्जाम लग चुका था, इसलिए पुलिस का पहला शक इन्हीं दोनों पर गया। यह मामला कोर्ट में गया और कुछ दिन सुनवाई होने के बाद इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। उस वक्त तो सभी लोगों को लगा कि अदालत ने इंसाफ किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ही इस केस में ऐसी चीजें सामने आने लगी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल पुलिस को बाद में पता चला कि इस केस में जितने भी गवाह सामने आए थे वो सभी के सभी झूठे थे और उन सब की अपनी खुद की एक क्रिमिनल हिस्ट्री थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले पर जज ने भी साफ साफ एक तरफा फैसला किया था। इसके अलावा पुलिस ने डोनाल्ड जॉनसन नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ा जो कत्ल के दौरान वही थिएटर में ही मौजूद था। डोनाल्ड ने बताया कि चार्ल्स कोनोली और जॉर्ज केली बेकसूर थे और उन्हें इस मामले में फंसाया गया था। इस मामले की जांच बहुत लंबे वक्त तक चलती रही और आखिरकार 2003 में यह साबित हो गया कि इस कत्ल केस में कोर्ट की गलती से दो बेकसूर लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी।